بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو نمازیں، دو امتحان، فجر اور عشاء۔ یہ صرف دن اور رات کے دو اوقات نہیں ہیں، بلکہ ایمان کی سچائی کو ظاہر کرنے والے لمحات ہیں۔ یہ وہ نماز ہیں جہاں انسان کا ظاہر نہیں بلکہ اس کا باطن بھی سامنے آتا ہے۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے یا مصروفیت ختم ہو چکی ہوتی ہے، تب اصل نیت ظاہر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں نمازیں مومن اور منافق کے درمیان فرق کھول دیتی ہیں۔ آج ہم خود سے ایک سچا سوال پوچھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ یہ بات صرف ایک عبادت کی اہمیت بیان نہیں کر رہی بلکہ دل کی حالت کو ظاہر کر رہی ہے۔ یہ حدیث ہمیں دوسروں کو دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو جانچنے کے لیے دی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہم اپنی روح کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں رک کر سوچنا ہوگا کہ ہمارا تعلق ان نمازوں سے کیسا ہے، کیونکہ یہی تعلق ہمارے ایمان کی حقیقت بتاتا ہے۔ ذرا خود سے سچ بولیں، جب فجر کی اذان ہوتی ہے اور نیند سب سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ فوراً اٹھ جاتے ہیں یا دل بہانے بناتا ہے؟ کیا عشاء کے وقت آپ اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالتے ہیں یا آرام کو ترجیح دیتے ہیں؟ یہ چھوٹے فیصلے نہیں ہیں، یہی ہمارے دل کی سمت طے کرتے ہیں۔ یہی وہ لمحات ہیں جہاں ایمان زندہ یا کمزور ہو جاتا ہے۔ مدینہ میں لوگ تین طرح کے تھے: سچے مومن، کھلے دشمن اور منافق۔ منافق سب سے زیادہ خطرناک تھا کیونکہ وہ باہر سے مسلمان نظر آتا تھا، وہ صحیح الفاظ بولتا تھا، صحیح حرکات کرتا تھا، لیکن اس کا دل خالی تھا۔ اس کا ایمان صرف لوگوں کے سامنے تک محدود تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے جیتا تھا، اور یہی حقیقت نماز کے ذریعے ظاہر ہو جاتی تھی۔ منافق کی عبادت کا مرکز اللہ نہیں بلکہ لوگ ہوتے ہیں۔ وہ نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ اسے نیک سمجھیں، وہ اچھے اعمال اس لیے کرتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، لیکن جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو اس کی عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ فجر اور عشاء اس کی اس کمزوری کو ظاہر کر دیتی ہیں۔ یہ نمازیں دکھا دیتی ہیں کہ اصل میں دل کس کے لیے دھڑک رہا ہے۔ فجر اور عشاء میں ایک خاص بات مشترک ہے، ان میں کوئی ناظر نہیں ہوتا۔ فجر کے وقت اندھیرا ہوتا ہے، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ عشاء کے وقت دن ختم ہو چکا ہوتا ہے، سوشل دنیا خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں نمازیں انسان کو اس کی اصل حالت میں لے آتی ہیں۔ یہاں نہ تعریف ملتی ہے، نہ شہرت، نہ کوئی دنیاوی فائدہ۔ یہاں صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب۔ فجر ایک قربانی مانگتی ہے، نیند کی قربانی، وہ نیند جو سب سے زیادہ قیمتی لگتی ہے، اسے چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ عشاء ایک اور قربانی مانگتی ہے، تھکن کے باوجود اٹھنا۔ دن بھر کی مصروفیات کے بعد جسم آرام چاہتا ہے، لیکن یہی وہ لمحہ ہے جہاں اصل محبت ثابت ہوتی ہے۔ کیا ہم اپنے آرام سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اہمیت دیتے ہیں؟ یہ دونوں نمازیں دراصل ایک ہی چیز مانگتی: اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک سچا، ذاتی اور خاموش تعلق، ایسا تعلق جسے کسی گواہ کی ضرورت نہ ہو۔ منافق اس تعلق سے خالی ہوتا ہے، اس لیے یہ نمازیں اس پر بھاری ہوتی ہیں، لیکن مومن کے لیے یہی لمحے سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ ایک سچا مومن نماز کے لیے مجبور نہیں ہوتا، وہ خود اٹھتا ہے، اسے الارم سے زیادہ دل جگاتا ہے۔ وہ نماز کو بوجھ نہیں سمجھتا بلکہ ملاقات سمجھتا ہے۔ یہ اس کے لیے صرف ایک فرض نہیں بلکہ ایک موقع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا، بات کرنے کا، سکون پانے کا۔ یہی فرق ہے زندہ دل اور مردہ دل میں۔ فجر کے وقت ایک خاص روحانی منظر ہوتا ہے، فرشتے جمع ہوتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ کون حاضر تھا۔ یہ کوئی عام لمحہ نہیں بلکہ آسمانی سطح پر ایک اہم وقت ہے۔ سوچیں کہ آپ کا نام لیا جا رہا ہو کہ یہ بندہ حاضر تھا۔ یہ عزت ہر دنیاوی کامیابی سے بڑی ہے اور یہ ہر روز ہمیں دی جا رہی ہے۔ قرآن فجر کو خاص انداز میں بیان کرتا ہے کہ اس میں حاضری ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک نماز نہیں بلکہ ایک ایسا لمحہ ہے جو دیکھا جاتا ہے، یا اللہ کی خاص توجہ اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ جو شخص اس وقت حاضر ہوتا ہے وہ خاص نعمت کا حصہ بنتا ہے، اور جو سوتا رہتا ہے وہ اس سب سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہ ایک خاموش خسارہ ہے جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ گویا آدھی رات قیام کرتا ہے، اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ گویا پوری رات عبادت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا کتنا بڑا اظہار ہے۔ صرف 2 نمازیں اور پورا وقت عبادت میں بدل جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا انعام ہے جو آسان بھی ہے اور عظیم بھی، لیکن اس کے لیے شرط صرف ایک ہے، حاضر ہونا، اور یہی چیز اکثر سب سے مشکل لگتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں شرمندہ کرنے کے لیے نہیں آئی، یہ ہمیں جگانے کے لیے آئی ہے۔ یہ ہمیں اپنی حقیقت دیکھنے کا موقع دیتی ہے۔ ہمیں دوسروں کو نہیں بلکہ خود کو دیکھنا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا دل کہاں کھڑا ہے، اور پھر خاموشی سے خود کو بہتر کرنا ہے۔ اگر ہم میں کمی ہے تو راستہ بند نہیں ہوا۔ توبہ کا مطلب ہے واپس آنا، دوبارہ کوشش کرنا، چھوٹے قدم اٹھائیں، الارم لگائیں، نیت مضبوط کریں، ماحول بدلیں۔ ہر دن ایک نیا موقع ہے بہتر ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو دیکھتا ہے، ہماری نیت کو جانتا ہے، بس ہمیں رکنا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان دونوں فجر اور عشاء میں کیا اجر و ثواب ہے تو وہ ان کے لیے آتے، چاہے انہیں گھٹنوں کے بھلی کیوں نہ آنا پڑتا۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ان نمازوں میں وہ خزانے ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ہر فجر اور ہر عشاء ایک دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سوال صرف یہ ہے کہ ہم اس دعوت کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ تو پھر کیا آپ اگلی فجر اور عشاء میں حاضر ہوں گے؟